ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ابھی یہ حالیہ اپنی پریس کانفرنس کی ہے اس میں کچھ لوگوں کو ایسے ہی عمل سے گزرنے کی ان کی طرف سے تلقین کی گئی تھی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ پاک افغان بارڈر اور افغانستان کے اندر جو کارروائیاں اکتوبر میں کی گئیں ان کے نتیجے میں دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں طور پہ کمی واقع ہوئی ہے، لہٰذا اس میں نشانیاں ہیں دیکھنے والوں اور سمجھنے والوں کے لیے، لیکن کچھ گمراہ لوگ ان کارروائیوں کو انڈیا کے آپریشن سندور سے ملاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ انڈیا کے پاکستان پر حملے اور پاکستان کے افغانستان پر حملے میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ دونوں حملے کراس بارڈر ٹیررزم کے الزامات پر کیے گئے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات تو پھر مولانا فضل الرحمان نے کی تھی، جن کا انہوں نے نام تو نہیں لیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے، لیکن ان کی بات کا حوالہ دے کر گمراہ لوگوں میں شامل کیا۔ اچھا، ویسے جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی یہ بات میں نے سنی تھی نا، تو مولانا کے حوالے سے میں نے کہا کہ لو جی، آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا، چونکہ عام طور پر فتوے دینے اور عقل کی طرف رہنمائی کا فریضہ یہ علماء حضرات ہی انجام دیتے ہیں، لیکن پریسر میں تو وہ خود ہی پکڑ میں آ گئے، لہٰذا دیکھنا تھا کہ اس پکڑ پر مولانا اب کیا جواب دیتے ہیں۔ تو گزشتہ روز بالآخر یہ مرحلہ بھی آ گیا اور مولانا بول پڑے۔ اب وہ کیا بولے، تو اس پر آنے سے پہلے آپ کو میں یاد کراتی چلوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پر میں نے وہ دیوبند سے تازہ پاس آؤٹ ہونے والے ایک طالب علم کا لطیفہ سنایا تھا، جس نے گول گپے بیچنے والے سے پوچھا تھا کہ بھئی گن کے دیتے ہو یا تول کر دیتے ہو؟ تو مولانا چونکہ خود بھی دیوبند مکتب فکر سے ہی ہیں، لیکن ہیں تو استاد نا، اس لیے انہوں نے طالب علم والی کوئی کنفیوژن ہی نہیں چھوڑی، لہٰذا انہوں نے اپنے سامنے طالب علموں کو بٹھایا اور جناب خوب تول کر جواب دیے، جو نہایت ہی انٹرسٹنگ ہیں۔ ہوا یہ کہ مولانا فضل الرحمان پہنچے راجہ بازار، جہاں پہ مدرسہ تعلیم القرآن راولپنڈی میں ان کی جانب سے ایک درس کا اہتمام کیا گیا، جس میں انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا، لیکن کہنے والوں کو چھوڑا بھی نہیں۔ مولانا نے کہا کہ علامہ شبیر عثمانی شیخ الاسلام تھے، لیکن انگریز نے اپنے مقابلے میں ان کو ان پڑھ کہا تھا، اور آج بھی اسی سوچ کی حکمرانی ہے، یعنی کہ انہوں نے سوچ کے لحاظ سے انگریز سامراج اور اپنے مخاطب کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا، جس کے بعد پھر انہوں نے عقل والی بات کا جواب بھی دیا کہ جس طرح اندھیرے میں روشنی کے بغیر نظر نہیں آتا، اسی طرح قرآن و سنت کے بغیر عقل بھی کسی کام کی نہیں، کیونکہ اس رہنمائی کے بغیر عقل اندھیروں میں چلی جاتی ہے، جذبات کے سامنے ڈھیر ہو جاتی ہے، معطل ہو جاتی ہے۔ جیسے انسان پر محبت غالب آ جائے تو عقل معطل، غضب غالب آ جائے تو عقل معطل، حرص غالب آ جائے تو عقل معطل، لیکن اس بات کی اہمیت علماء کرام ہی سمجھ سکتے ہیں، حکمران نہیں جانتے۔ اچھا، مولانا کی اس تمثیل سے ایک بات تو کلیئر ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی اس بارے میں کوئی ابہام تو نہیں ہوگا کہ مولانا نے حکمران کس کو کہا، اور جس کو کہا اس کی عقل کو معطل قرار دیا۔ لیکن یہ بات تو سمجھ میں نہیں آئی یا کلیئر نہیں ہوئی کہ مولانا صاحب کے خیال میں حکمران کی عقل معطل ہونے کی وجہ غضب ہے، حرص ہے یا نفرت ہے۔ البتہ مولانا نے اس کے بعد یوم حساب کی بات کر کے کم از کم تا حیات استثناء پر سوال اٹھا دیا ہے، جیسے کہ وہ کہہ رہے ہوں کہ اس میں بھی ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ بہرحال یہاں تک بات کر کے پھر مولانا فضل الرحمان وہ اصل نقطے پر آ گئے۔